أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. دوستو اور بزرگوں، سورہ بقرہ آیت نمبر 226 اور 227 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. یہ دوسرا پارہ 12واں رکوع زیر مطالعہ ہے. اس رکوع کا مضمون خاص طور پر طلاق ہے، لیکن طلاق کا مضمون بیان کرنے سے پہلے مسلمان کی ذہن سازی، تربیت اور کس وجہ سے آدمی طلاق کی نوبت تک آتا ہے، اور وہ بھی آغاز سے شروع کیا گیا. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ. نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ. وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ وَأَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ. یہ پیش بندی تھی انسان کے ذہن کی، تربیت تھی کہ حیض میں آدمی غصے میں ہو جاتا ہے، چڑچڑا ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اس نوبت تک پہنچ جاتا ہے، اور اس غصے میں طلاق ہوتی ہے. اور اس میں قسم کا ذکر کیا گیا کہ ایک ایسی قسمیں جو آدمی فضول قسم کی، بیہودہ قسم کی اپنی تکیہ کلام بولتا ہے، ان کا مواخذہ نہیں ہوگا، لیکن ایسی قسم جو آدمی نے سوچ کر کھائی ہوگی، شعوری طور پر قسم اٹھائی ہوگی کہ میں نے اپنی بیوی کے پاس نہیں جانا، تو پھر وہ اس کا مواخذہ بھی ہوگا، اور وہ مواخذہ سورہ مائدہ میں بیان ہوا. اور یہاں جو آج کی آیات ہیں وہ لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ 4 أَشْهُرٍ. اور اگر یولون کہتے ہیں اپنی بیوی کے پاس مباشرت کے لیے نہ جانے کی قسم کھا لینا. اور اگر کسی شخص نے اپنے بیوی کے پاس نہ جانے کی یعنی مباشرت نہ کرنے کی قسم کھا لی، اور وہ شعوری طور پر کھائی، اور بیوی کو بھی اس بات کا احساس ہو گیا کہ انہوں نے قسم کھا لی ہے، تب شوہر جو ہے وہ 4 مہینے تک انتظار کرے. 4 مہینے تک اس نے اپنی بیوی کے پاس نہیں جانا. لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ، واسطے ان لوگوں کے جو اپنی عورتوں کے پاس نہ جانے کی قسم کھا لیں. تربص 4 أشهر، پس انتظار کریں 4 ماہ. فَإِنْ فَاءُوا، پس اگر انہوں نے رجوع کر لیا اس 4 ماہ کے دوران، لوٹ آئے، آپس میں صلح ہو گئی، تو پھر کوئی بات نہیں، پھر دوبارہ ہنسی خوشی زندگی گزاریں. لیکن اگر وہ اس 4 ماہ میں وہ ناراضگی چلتی رہی اور دونوں کو اس بات کا پتہ بھی چل گیا کہ اب یہ انہوں نے قسم کھائی ہے اب میرے پاس نہیں آئیں گے، تو پھر فَإِنَّ اللَّهَ، اور اگر طلاق کا عزم کر لیا، یعنی 4 ماہ بالکل نہیں گئے اور اس کے بعد یہ فیصلہ کر لیا کہ اب میں نے نہیں جانا، تو یہ ایک قسم کی طلاق ہو گئی. اور یہ طلاق غلظہ کا یہاں ذکر ہے، یعنی جسے طلاق بین کہتے ہیں. اب یہ ہو گئی ہے 4 ماہ کے بعد، اب وہ عورت مرد کے لیے حرام ہو گئی. فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، پس بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے. جب یہاں تک نوبت پہنچ جاتی ہے تو پھر انسان کو سوچ آتی ہے کہ اوہو
وہ مولویوں کے پاس بھاگتا ہے، فتوے لینے کے لیے جاتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا، اب میری اولاد کدھر جائے گی، میں کیسے زندگی گزاروں گا. جب یہ فکر پڑتی ہے تو پھر بھاگتا ہے. تو یہاں یہ بات کہی جا رہی کہ اللہ نے اس بات کو سن لیا ہے، اللہ جاننے والا ہے کہ تم نے کس غرض سے یہ بات کہی. تو یہ جو اس میں مسائل آ جاتے ہیں کہ جو شخص ہنسی خوشی ملک سے باہر چلے جاتے ہیں ان کو بھی اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے، اس حکم کا دھیان رکھنا چاہیے. وہ 4 ماہ کے اندر واپس آ سکتے ہیں، اور قسم تو انہوں نے کھائی نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی 4 ماہ کی ایک ایسی مدت ہے جس میں اپنی بیوی کے ساتھ مباشرت والا رشتہ جاری ساری رکھنا چاہیے تاکہ وہ گھر گرہستی کی زندگی انسان بسر کر سکے. ورنہ 4 ماہ کے دوران اگر اس نے قسم کھا لی یا نہیں بھی قسم کھائی تو پھر بھی وہ ایک قسم کی طلاق کے قریب پہنچ جاتا ہے، اور اگر اسے قسم کھا لی تو پھر طلاق ہو گئی. جزاک اللہ خیر. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.